اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں، حج کے مہینے چند مہینے جو ہے وہ معروف ہیں، یعنی معلوم ہے، معلومات، معلوم۔ الحج سے مراد حج، اشہر سے مراد مہینے، شہر نہیں کہا۔ شہر ہوتا ہے واحد کو بولتے ہیں جو سنگولر ہوتا ہے، جیسے شہر رمضان الذی، تو رمضان کا ایک مہینہ ہے۔ رمضان کا بولیے کتنا ہے؟ سارے بولیں رمضان کا کتنا مہینہ ہے؟ شہر۔ شہر کی جمع جو ہے وہ اشہر ہے۔ شہر کی جمع کیا ہے؟ اشہر۔ اور اس سے پتا چلا کہ حج کا مہینہ ایک نہیں ہے، حج کا مہینہ اللہ نے فرمایا الحج شہر، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الحج اشہر، حج کے مہینے ہیں، مہینہ نہیں ہے۔ تو حج کا ایک مہینہ نہیں ہے، فرمایا الحج اشہر، حج کے مہینے ہیں، معلومات، اور وہ معروف ہے، معلوم ہے سب۔ یا اللہ کون سے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ امام خطیب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ و ذوالحج۔ فرمایا حج کے جو مہینے ہیں وہ معروف ہیں، اور وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن، ذوالحج کے 10 دن، یوں تقریباً 2 مہینے اور 10 دن کا یہ فگر بنتا ہے، 2 مہینے اور، آپ میری بات کو سن رہے سارے پوری توجہ سے، ٹھیک ہے؟ 2 مہینے اور 10 دن۔ تو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ حج کا ایک ہی مہینہ ہے، کیونکہ جس مہینے میں ادا ہوتا ہے اس مہینے کو تو حج سیپریٹلی کہا گیا، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً حج تقریباً 2.5 مہینوں پر مشتمل ہے، کم و بیش۔ کتنے مہینوں پر؟ 2.5 مہینوں پر۔ تو الحج اشہر معلومات، تو شوال کا بھی مہینہ حج کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ بھی بولیے حج کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ اس کے بعد آئے گا وہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور اٹ سیلف جو حج ہوگا وہ تو ہے ہی حج کا مہینہ۔ تو فرمایا یہ 3 مہینے بڑے کام کے ہیں اور بڑے احترام کے ہیں اور بڑی حرمت والے ہیں۔ یہ 3 مہینے، یہ جو آپ کو بتایا کہ تقریباً 2.5 مہینے میں نے جو ذکر کیا، ان کو حج کا مہینہ کہا گیا، ان کو حج کے مہینے قرار دیا۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ اب وہ شخص ڈیفینیٹلی جو حج کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ان 3 مہینوں میں حاجی بننا چلے گا، یعنی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے سے پہلے ایک انسان کا طے ہو جاتا ہے کہ اس نے حج کرنا ہے اس سال، یعنی تو جو کوئی حاجی حج کا ارادہ کر لیتا ہے، فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی شخص ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، یا حج اس پر ڈیفینیٹلی فرض ہو جاتا ہے، کرتا نہیں ہے انسان۔ جب اپنی ضرورت اصلیہ کے بعد اس کے پاس ایک مال ہو تو سب سے پہلا کام بندہ ہے مومن یہ کہتے ہیں میں جا کے حج کروں، میں پاکستان میں بڑے بڑے پلاٹ نہ بناؤں، معذرت کے ساتھ میں یہاں پر دوسرا مکان لے کے کرائے پہ چڑھا کر لوگوں کے سامنے ملینئر نہ بنوں، بلکہ بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے مولا انہیں اگر اب مجھے اتنی دولت سے نوازا ہے اور میری انکم اتنی آ گئی ہے کہ میرے بچے، میرے بیوی بچوں کا گزر بسر عزت سے ہو رہا ہے، اب اتنی تو نے طاقت دے دی تو لہٰذا مجھ پر اب حج فرض ہو گیا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں تیرا در دیکھوں گا، میں تیرا در دیکھوں۔ اب صرف در دیکھنا ہی حج نہیں، اب آگے چلتے جائیے گا، سنتے جائیے گا۔ تو لہٰذا بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں ہم پر حج فرض ہوا ہوتا ہے سال سے، لیکن ہم نے کبھی توفیق اللہ سے مانگی نہیں، کبھی ہم نے یہ فرض اپنے کندھوں سے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو گناہ گار ہوتا ہے انسان۔ جس طرح روزے فرض ہو انسان نہ رکھے تو گناہ گار ہے، زکوٰۃ فرض ہو اور انسان ادا نہ کرے تو مجرم ہے اللہ کا، اس کو عذاب ملے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اسی طرح انسان پر نماز فرض ہے، ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا، پکڑ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح جب حج فرض ہو جائے اور انسان کہے کہ میں چلا جاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبر ہے، انسان نے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ فرض بہت سارے لوگ جو آج تک اپنے کندھوں پہ رکھ کر بیٹھے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو بہت سارا ہے، بڑھاپے میں جا کے اپنے آپ کو بخشوائیں گے اور حج کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں پسند ہی نہیں۔ کسی بھی چیز میں نماز کا ٹائم بھی آ جائے اور انسان سستی کر کے اسے تاخیر میں ادا کرے، فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نماز اپنے ساتھ واپس لے جب مجھے نہیں چاہیے۔ بندہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری کے لیے انتظار کرتا ہے، جیسے وقت داخل ہوتا ہے اس کے ادا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، فرمایا جو کوئی شخص اب حج کا ارادہ جسے اللہ توفیق دے دیتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے اور اللہ اسے اتنا نواز دیتا ہے، فرمایا جو کوئی شخص اپنے اوپر جب اس پہ حج فرض ہو جائے، اب کیا کہا گیا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا جو کوئی اب جس نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ وہ حج کا سفر کرے گا، وہ بیت اللہ کے گرد جا کے طواف کرے گا، وہ صفا مروہ کے چکر لگا کر اپنی بخشش کے لیے نکلنے لگا ہے، تو سن لے وہ حاجی جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی اور اتنی ہمت ہو گئی کہ اب وہ میرے گھر کا سفر کر کے حج کا اعزاز حاصل کر کے حاجی صاحب بنے گا، فرمایا وہ 3 کام ذہن میں رکھے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اگر تم حج کرنے آ رہے ہو اور سچے حاجی بننا چاہتے ہو، مخلص حاجی بننا چاہتے ہو، اور وہ حاجی بننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف مکفّا مسجع کر کے گناہوں سے پاک کر کے واپس لوٹائے، تو پھر جس وقت سے تم ان مہینوں میں داخل ہو کر اپنے حج کا ارادہ کر چکے ہو، تو ان 3 کاموں کو ترک کر دو۔ تمہیں ان 3 کاموں کو چھوڑ کر میرے دروازے پہ آنا ہوگا۔ یہ 3 کام ساتھ لے کے نہیں آنا۔ پہلا فرمایا فلا رفث، دوسرا فرمایا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث کو چھوڑنا ہے، فسوق کو چھوڑنا ہے اور جدال کو۔ کون کون سے میں لفظ بولے؟ رفث، کس کو؟ رفث، سارے بولے رفث، رفث، دوسرا ہے فسوق اور تیسرا ہے جدال۔ آئیے دوستان محترم، یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پوری توجہ سے ذرا سنیے گا کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا 3 چیزیں چھوڑ کے آنی ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور میرے پاس جو تفسیر ہے یہ تفسیر در منثور ہے، بڑی معتبر تفسیر ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو مرتب کیا۔ یہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر حدیث کی روشنی میں ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا الرفث سے مراد عورتوں کے ساتھ جماع کرنا یا اشارتاً جماع کی طرف اپنے آپ کو قائل کرنا۔ بات سمجھیں، اس سے مراد رفث ہے، یعنی جب آپ ان مہینوں میں داخل ہو جائیں اور حج کا ارادہ کر لیں۔ آج کل یہ بڑا کیونکہ پوائنٹ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، انسان حج میں ہے، تو فرمایا کہ کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی کہ جس سے آپ کے اندر سیکچول اباد انسان کے اندر پیدا ہو، برائی کی طرف دھیان جائے یا جماع کی طرف۔ یہ حلال رشتوں کی بات ہو رہی ہے، حرام تو ہے ہی ختم نا۔ تو فرمایا ان دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ تمہارا نفس جماع کی طرف جائے، کوئی ایسی چیٹ، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی میسیجنگ بھی، کوئی ایسی چیزیں ایکسچینج نہیں کرنی کہ تمہارا دھیان بھی برائی کی طرف جائے۔ آئے آئے، یعنی سب سے پہلے حاجی کو کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تو سچا حاجی بننا چاہتا ہے تو اپنے نفسانی خواہش کی جڑ کو کاٹ کر میرے در کی طرف سفر کر لے۔ اپنے نفس کی جڑ کو کاٹ، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر، اپنے نفس کی چاہتوں کو توڑ دے، اپنے نفس کی نفسانی خواہشات جو تیرے لیے میں نے حلال بھی کر رکھی ہیں ان کو بھی ختم کر کے نکل۔ تیرے اندر اس نفس کا دھیان نہ جائے، تیرا دھیان فقط اللہ کی رضا کی طرف چلا جائے، اللہ کی قرب کی منزلوں کی طرف چلا جائے۔ اس کا ہر ایک مفسر نے تقریباً یہی اشارہ دیا کہ جماع کرنا یا جماع کی طرف اشارتاً کنایتاً گفتگو کرنا، جماع کہتے ہیں آپس میں سیکچول ریلیشن قائم کرنے کو۔ تو کیا فرمایا کہ اے حاجی، اگر تو حاجی بننا چاہتا ہے اور وہ بننا چاہتا ہے جسے میرے قرب کی منزلیں ملتی ہے،
جو میرے دیدار کا طالب ہوتا ہے اور جس کو جنت میں دنیا میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو، تو فرمایا اس نفسانی خواہش کی جڑ کو کاٹ کرنا، دھیان کرنا کہ ان مہینوں کے اندر تیرا توجہ ادھر نہ چلی جائے۔ الرفث اس سے مراد۔ اور دوسری بات فرمائی والا فسوق، فرمایا دوسرے مرحلے میں فسوق ہے، اور الفسوق سے مراد تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، توبہ کر دینا۔ ایک جگہ پر فرمایا گالی گلوچ دینا۔ اگر ہم اس معنی میں جائیں، فسوق کا مطلب امام ابن ابی شیبہ نے دیا، تو یہاں پہ زبان کا استعمال ہے۔ کیا ہے بولیے؟ زبان کا استعمال۔ ذرا بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ رفث کے اندر انسان کے نفس کو جھنجھوڑا گیا اور منع کیا گیا کہ ہے حاجی، بیت اللہ کے حج کرنے والے، فقط تیرا مال حج نہیں ہے، فقط تیرے نام کے ساتھ لیبل لگ جانے سے تو حاجی نہیں بنے گا۔ میرے ہاں حاجی بننا، تیرا معیار حج اور ہے، میرا معیار حج اور ہے۔ تو حج کو پیسہ سمجھتا ہے اور پیسے سے حج کرنا چاہتا ہے، مگر میری بارگاہ میں تو حاجی بننا چاہتا ہے، تو قرآن کی اس آیت کا مصداق بننا ہوگا۔ تجھے قرآن کے ان الفاظ کی نورانیت کو اپنے سینوں میں مجزم کر کے میری بارگاہ میں عازم سفر ہونا پڑے گا۔ پھر دیکھ تو آئے گا تو وہ لے کے جائے گا۔ ایسے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا جب حاجی مکمل اپنے مناسک ادا کر کے پلٹتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہوا۔ وہ گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے۔ بھلا کیا یہ کام پیسوں سے ہو سکتا ہے ایوب صاحب؟ اگر پیسوں سے کوئی گناہ بخشواتا ہو تو پھر ہر سال انسان اللہ معاف کرے گناہ کرے اور حج پہ چلا جایا کرے؟ نہیں، فرمایا ایسا نہیں۔ وہ جو گناہوں سے پاک ہونے والا حاجی ہے وہ رفث کی جڑ کاٹ کر آتا ہے، اپنے نفس کی نفسانی خواہشات سے توبہ کر کے آتا ہے۔ فسوق اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ عہد کر کے ساری گالی گلوچ، ہر قسم کی بے حیا گفتگو سے اپنی زبان کا رشتہ توڑ کر آتا ہے۔ اب یہ زبان یہ عہد کر کے حاجی نکلتا ہے، مولا میں نے نفس کو ذبح کر دیا، اب یہ تیرے قرب کی منزلیں طے کرے گا۔ میں نے اپنی زبان کو دنیا کی تمام فحش گوئی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اب یہ زبان تیرے ذکر کے لیے جاری رہے گی مرتے دم تک۔ فرمایا والا جدال، جھگڑے گا نہیں اب یہ شخص جو تیرے رستے پہ نکل رہا ہے۔ اس نے جھگڑنے کو ہمیشہ کے لیے، جھگڑا آتا ہے غصے سے، اور کیا اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر سے اگریسو ہونا، ایموشنل طور پہ اپنے آپ کے اوپر غصے کو حاوی کر کے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کی زندگی کو، پڑوس کی زندگی کو، رشتہ داروں کو، ایک پورے معاشرے کے اندر ایک برائی کا سبب بن جانا۔ فرمایا اس جدال کے اندر دعوت دی جا رہی ہے کہ ہے حاجی اب تو نے میرے راستے میں نکلنا ہے تو پھر غصے کی بھی جڑ کو کاٹ کر آنا ہے۔ کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرنا چاہے بھی تو تیرے اندر اتنا کنٹرول ہو کہ تو اس کا جواب غصے سے نہ دے، اس کا جواب غصے سے نہ دے۔ تو دوستان محترم، تین چیزیں آج کی اس نشست میں چاہوں گا، آگے ہماری اگلے جمعۃ المبارک کو چلے گی اور بڑا اس میں لیسن ہوگا۔ آپ نے زندگی میں میرے خیال میں بہت ساری باتیں پہلی مرتبہ سیکھیں ہوں گی۔ ساری زندگی ہم یہ پوچھتے رہتے ہیں احرام کیسے باندھنا، ساری زندگی یہ پوچھتے ہیں چپل کیسے پہننی ہے، ساری زندگی یہ پوچھتے ہیں کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، صفا مروہ پہلے کرنی ہے بعد کرنی ہے۔ ہم یہ اپنے زندگی کے ظاہر کو پوچھتے ہیں، یہ ظاہر ضروری ہے، یہ اپنانا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں باطن کی اصلاح کی۔ فرمایا تیرے ظاہر کو حاجی بنائے گا، مگر الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ہے ان دو لپٹوں میں، دو کپڑوں کے اندر لپٹ کر آنے والے، ہے مقدر کے سفر، ہے قسمت کے سکندر، ہے میری بارگاہ میں یہ اعزاز پانے والے۔ آج ملائکہ بھی تیرے اوپر رشک کر رہے ہیں، میری رحمت بھی تیرے اوپر رشک کر رہی ہے۔ آج طواف کعبہ کے لیے تو گھر سے نکل رہا ہے، جب اتنا بڑا اعزاز تجھے ملنا جا رہا ہے تو رفث کو ختم کر دے، فسوق کو ختم کر دے، جدال کو ختم کر دے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ نہ سمجھنا میں چھپ چھپ کے موبائل پہ برائی کرتا رہوں گا، باہر احرام پہن کے نکل جاؤں گا، میں چھپ چھپ کر لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہوں گا، گھر کے جھگڑے بھی وہیں چھوڑے ہوئے ہیں، فیملی برادری کے جھگڑے بھی وہیں چھوڑے ہوئے، رشتہ داروں سے ناتعلقی بھی کی ہے۔ فرمایا یہ اتنے جھگڑے لے کر تو میری بارگاہ میں حج کرنے نکلا ہے؟ نہیں، ایسے حج کی ضرورت نہیں۔
پہلے جا اپنے جھگڑوں کو ختم کر، اپنے گھر میں روٹھے ہوا کو منا، اس جھگڑے کی دنیا سے نکل، اپنے بیوی بچوں رشتہ دار عزیز و قربا مسلمانوں کے ساتھ جو ناراضگی ہے در گزر کر ختم کر، ان جھگڑوں کی دنیا سے، ان نفرتوں کی دنیا سے نکل جا، ہر برائی کی جڑ کو کاٹ دے، اپنی زبان کو پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے دماغ کو پاک کر، اس پاکیزگی کے ساتھ چل، اس سفر کے ساتھ تو نکلے گا تو پھر تجھے پتا چلے گا میرے حج کی برکات کیا ہیں، اس کی فیوزیات کیا ہیں، اس عبادت کی لذت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے۔ ان نیتوں کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ جب کوئی حاجی اپنے گھر سے نکل کر سفر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، پھر ہر قدم پر اس کے سینے میں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے تو دنیا میں تھا اور دنیا کی زندگی میں گم ہوتا ہے۔ ایک حاجی جب سفر کرتا ہے وہ جاتا ہے تو دنیا کی محبتوں میں گم ہوتا ہے، مگر یہ تین کام اپنا کر جو اللہ نے دیے یہ نکل کر جاتا ہے تو جاتے ہوئے دنیا پرست تھا، پلٹ کر آتا ہے تو مولا پرست بن جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی مرتے دم تک عشق الہی میں بسر ہوتی ہے، قرب الہی اور محبت الہی کا مسافر بن جاتا ہے۔ سو دوستان محترم، اگلا مرحلہ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، یہ تو وہ چیزیں ہیں، فرمایا حج کی تیاری میں پہلے یہ تین کام کرو۔ حج کی تیاری میں اگر حج کا ارادہ ہے تو یہ تین کام کی پہلے تیاری کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ آگے چل کے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ فرمایا اب زاد سفر، اس پہ میں اگلے جمعہ کو بات کروں گا، اب زاد سفر طے کرو، زاد سفر کا اہتمام کرو، لوازمات سفر جو آپ کی ایسیسریز جتنی چیزیں اپنے سفر کے لیے ان کو پریپیئر کرو۔ وہ پریپریشن اللہ کے حضور کیا ہے، وہ آپ کی کیا ایسیسریز ہے جو آپ کی، ایک تو میں نے اسپرچول ایسیسریز آپ کی بتائی نا، جو ٹریول ایسیسریز ہم بیگ بناتے ہیں، ہمارا پوچھ جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ اسپرچول 3 تھنگز میں نے آپ سے جو ذکر کی، ایک یہ اگلا جو پریکٹیکلی ہم سفر کرتے ہیں جب ٹکٹ لیتے ہیں جہاز پہ، یہ ایک سفر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا زاد راہ چنا ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان کے اندر ایک نئی تازگی اٹھے گی، اور اس کو دیکھتے ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ والے تھے، انبیاء، صلحاء، صحابہ اکرام، ان کا حج کیسے ہوتا تھا، انہوں نے اس سے کیسے سیکھا تھا اور کس طرح کے وہ حاجی بنتے تھے۔ تو یہ پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اگر یہ دن ہمیں عطا فرمائے تو دعا کریں کہ پھر جب حج کا سفر ہو اس توجہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس سفر پہ نکلے ان کو حقیقتاً اور اس آیت کا مصداق بن کر حج کا اعزاز نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔